بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے کے اندر ایک عظیم گناہ جو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، ہم سب کی اصلاح کے لیے اس گناہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ قدم قدم پر انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان اس گناہ میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے انسان اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے اور اپنے مال کو مشکوک بنا دیتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو اسلامی سمجھتے ہوئے پھر بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کریں، ہم اسلامی بن جائیں، لیکن اس گناہ کو کرتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور یہ گناہ ہے دھوکہ بازی۔ ہم صبح سے لے کر شام تک دیکھتے ہیں قدم قدم پر دھوکہ بازی کی مختلف صورتیں عام ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، کسی پر یقین نہیں کر سکتا، اور جب بھی کسی کے ساتھ انسان کوئی معاملہ کرتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، انہوں نے دھوکہ بازی سے کیسے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ویل للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے۔ اور ویل کا معنی دردناک عذاب کا بھی آتا ہے کہ تطفیف کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب تطفیف کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ تطفیف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اس میں وہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو حق دینا ہوتا ہے ناپ کر وزن کر کے تو پھر اس میں کمی کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا ان کو دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کو ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں پر انہوں نے اپنے ان گناہوں کا حساب نہیں دینا کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے دنیا میں دھوکہ دے دیا،
تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن اس آخرت کو بھی تو سوچیں کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک ایک گناہ کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں دھوکہ دینے کی وجہ سے جو تھوڑا بہت نفع حاصل ہوتا ہے وہ ظاہر حرام مال ہوتا ہے، اور وہ حرام مال جب حلال مال کے ساتھ ملتا ہے تو سب کا سب حرام ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا اسی گناہ کی وجہ سے، جہاں ان کے اندر اور بہت ساری خرابیاں تھیں وہاں وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کریں تو دھوکہ بازی کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام کا لیبل بن جائے، لگ جائے، ہم کوئی کاروبار کریں تو اس کا نام اسلامی رکھ دیں اور جو ہے کام وہی کریں کہ جو اسلام کے منافی اور مخالف ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے، پیٹرول پمپ پر جاؤ وہاں دھوکہ بازی ہے، کسی دکان پر جاؤ وہاں دھوکہ بازی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرو وہاں دھوکہ بازی ہے۔ اب ہوٹل کا نام رکھا ہوگا مکہ ہوٹل، مدینہ ہوٹل، بسم اللہ ہوٹل، لیکن اندر دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو صرف نام اسلامی رکھنے سے کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں گے؟ پیٹرول پمپ کا نام رکھا ہوگا ماشاء اللہ پیٹرول پمپ، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے کہ پیٹرول خالص نہیں مل رہا، لوگ جتنا لینا چاہتے ہیں اتنا ان کو مل نہیں رہا، دھوکہ بازی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب حقوق العباد میں انسان حق پورا ادا نہیں کرتا، کسی انسان کا حق مارتا ہے، تو اگر اس کو توبہ کی توفیق مل بھی جائے، وہ استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کا اس نے حق کھایا ہے۔ تو ایک آدمی جو تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، مثال کے طور پر پیٹرول پمپ پر آتا ہے، پیٹرول ڈلوا کے چلا جاتا ہے، اب جس شخص نے اس کو دھوکہ دیا ہے اگر وہ توبہ کرنا بھی چاہے تو اس کو کہاں ڈھونڈے گا کہ وہ اس سے معافی مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے؟ تو حقوق اللہ بھی ادا کرنے ضروری ہیں، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حقوق اللہ میں اگر انسان سے کوئی کمی رہ جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک انسان اس شخص سے معافی نہ مانگے جس کا اس نے حق کھایا ہے۔ تو لین دین، کاروبار یا وراثت، کسی بھی صورت میں انسان اگر کسی کا حق کھائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دھوکہ بازی سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا